علی نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. قصور ہمارا ہے, میں اپنا قصور, کسی اور کو نہیں. ہمارا قصور ہے, ہم نے نہ پیغمبر کی ذات کو صحیح طرح کھولا, بیان کیا, نہ ہم نے ائمہ کو صحیح طرح بیان کیا. ہم نے ائمہ کو فرقوں میں سمیٹ دیا, جبکہ یہ انوار عالم تھے, عالم کا نور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اتنے انوار سے نیچے اترا, تنزل کرتا ہوا آیا, وہ نور جسے اس وقت لوگوں نے بھی دیکھا, شیطان بھی پہنچا, لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آنے نہیں دیا. سب نے دیکھا, ساری کتابیں مانتی رہیں کہ وہ ایک آئے گا, وہ ایک آئے گا. اب وہ جو نور آیا, اب اس نور نے کیا کہا؟ وہ جو سارا نور تھا وہ بحر تھا, وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو روایات بیان کرتی ہیں کہ شاید ہم اس کو صحیح طرح تفسیر بھی نہ کر پائیں. ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر اس نور نے جو سب کچھ تھا وہ علی کو دے دیا. اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کم کر رہے ہیں, کسی کو زیادہ کر رہے ہیں, نہیں. جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہے. عزیزان محترم, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں. بھائی کیسا شہر ہے؟ وہ سارے انوار کا علم یہاں ہے, وہ سارے نور, یعنی سارے عالم, سارے نبی آئے اس لیے کہ یہ آخری نبی کے لیے زمینہ فراہم کریں. وہ کتاب جو مقدس اس نبی پر اتری وہ ان سب کا لیٹسٹ ورژن تھا. وہ سارے چھوٹے چھوٹے ورژن تھے, توریت, انجیل, سب کچھ, زبور, سب اتری. یہی تو وجہ تھی کہ یہ کچھ یہودی آئے مولا امیر المومنین کی خدمت میں, کہا کہ آپ کے نبی جو آپ کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی ہے, ہمارے تو حضرت داؤد نے ترک اولا کیا, پھر معافی خدا کی بارگاہ میں اتنی عبادت کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی تسبیح کے ساتھ پہاڑ تسبیحاں کرتے تھے. پہاڑ تسبیح مسخر کر دیا پہاڑ کو. جو حضرت داؤد عبادت کر رہے ہیں پہاڑ بھی وہی عبادت کر رہے ہیں, جو یہ ذکر کر رہے ہیں پہاڑ بھی وہی ذکر کر رہے ہیں. آپ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ کہا آپ کے نبی کے پاس کیا؟ کہا کہ جب رسول عبادت میں کھڑے ہوتے تھے خدا کی, تو رسول کا دل, قلب اتنا ذکر کرتا تھا کہ سننے والوں کو ذکر کی آواز آتی تھی. اور اس رسول نے اتنی عبادت کی کہ قرآن خود کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا, کہ رات کو کھڑے ہو رسول, ہم نے تمہیں ہی نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دو. تمہارے پاؤں سوج گئے, اتنی عبادتیں کی, اتنے سجدے کیے, اتنے کیے. قرآن کہہ رہا ہے قم اللیل. کہا وہاں حضرت داؤد ذکر کرتے تھے, پہاڑ ذکر کرتے تھے, یہاں خدا کہہ رہا ہے کم ذکر کرو. نبی تم کتنی عبادت کرتے ہو. اور یہ نہیں کہا, اس کو پروردگار نے اس مقام پر لے کے گیا کہ سارے سماوات طے ہوئے, اور پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں انگلی کی اس برابر بھی آگے بڑھا تو فنا ہو جاؤں گا. اور خود جبرائیل کہتے ہیں کہ کوئی بھی جس مقام پر نبی کو بلایا معراج میں, یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی خدا کے ساتھ خلوت میں نہیں آیا. کوئی, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم یہاں پہنچتے ہیں, میں اس لیے بہت پہلے سے بات کہہ دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہنوں کو میں پڑھ لیتا ہوں. ہم جب اس بات کو یہاں پہنچتے ہیں نا تو ہم نعرہ مارتے, ہم نکل جاتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ معاملہ ہے کیا. وہاں تھوڑا سا میرے ساتھ تحمل کیجئے گا, شاید اگر قسمت ہوئی تو سدرۃ المنتہا نظر آ جائے. عزیزان محترم, کہا ملائک کہہ رہے ہیں, وہ ملائک کے جو سارے ملائکوں کا سردار ہے. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ سارے سماوات طے کر کر ایک مقام پر, ایک ایسا مقام عرش کا کہ جہاں حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ ذرا برابر, یہ انگشت کے ذرا برابر بھی گیا فنا ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں آج تک کوئی ملک, کوئی بھی خدا سے خلوت پر نہیں آیا. وہاں حضرت موسیٰ
جب طور پہ گئے کہا نالین نالین، یہاں آؤ محبوب، آؤ محبوب، وہ مقام، اس مقام پر بلایا کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا فاصلہ. اب اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مفسرین علماء نے بھی یہاں پہ کہا کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ دو کمانوں کے درمیان جب کھینچتے ہیں آپ، اس سے بھی کم فاصلے پر یہ محبوب حبیب کے سامنے کیا عالم ہے نہیں پتا عزیزان محترم، لیکن کہاں پہنچایا. اور سب کو اتفاق ہے، سنی شیعہ سب اس بات کو مانتے ہیں. معراج جو ہے وہ اپنے اندر بہت گفتگو ہے معراج میں، بہرحال حدیثیں بھی ہیں، سب کچھ ہے معراج کی حدیثیں، لیکن معراج بدنی اور کئی دفعہ کے قائل ہیں کہ معراج بدنی کئی دفعہ ہوا. کس طرح وہاں مقام پر لے گیا. پھر ہم بعض اوقات کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، رسول ہمارے جیسے. بھائی ہمارے جیسے کہاں سے ہو گئے، ہم تو ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں. یا رسول اللہ، یہاں تو ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں میں بہتر ہوں اس سے. اللہم صلی علی محمد. اصل میں چھپایا گیا ہے تاریخ میں، کیونکہ اگر تم حقیقت بیان کرو گے ان کی تو پھر مجبور ہے اطاعت واجب ہو جائے گی. اب ظاہر ہے اب اطاعت کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کچھ تو ٹیکنیکل فالٹ کرنے پڑیں گے کہیں نہ کہیں، تو وہ اسٹریٹجیکلی کام ہوتا رہا. پہلے وہ آ کر سامنے والے کو بتاتا تھا کہ کوئی آنے والا ہے، تو پھر اس نے کام کیا اگر ہم وہاں تک پہنچ سکے. عزیزان محترم، اب اس مقام پر بہت مشکل بات ہے. میں نے خود بھی پڑھی، میں نے سوچا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ بعض اوقات ذہن اچھا ویسے بعض ایسی چیزیں جو انسان کو کنفیوز کر دے نا تو نہیں پڑھنی چاہیے، ویسے احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی کا ذہن اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اور وسیع نہیں ہوتا، بعض لوگ دوسرے معنوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا، ایک تو کہ یہاں تک اگر نہیں ہوا تو یہ نہ ہو کہ میرے لیے کہیں کسی اور عالم میں میرے لیے کو مشکل ہو جائے. عزیزان محترم، یعنی نبی کو سماوات کی سیر کراتا ہوا ایک ایسے مقام پہ لایا جہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس مقام پر اس خالق نے ایک ہدیہ دیا، ایک تحفہ دیا. بس جو پہنچ گئے ان کی سماعتوں کو سلام. ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا نور دیا، ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ. نہیں عزیزان محترم، بہرحال مجھے آپ موقع دیں دوبارہ. یعنی وہ نور 12 عالموں سے اترا، اسی کے وجود سے ہر عالم زندہ ہوا، ہر عالم اسی کے وجود سے زندہ ہے. یحیی، انہوں نے زندہ کیا عالموں کو. اس سے ہوتا ہوتا ایک مقام پر عبادت اتنی کی 1,24,000 انوار بن گئے. ان انواروں نے آ کر اس عالم کو سجایا، تیار کیا. اب وہ بشر کے لبادے میں آیا. اب وہاں جب آیا تو خدا نے دوبارہ محبوب کو اوپر بلایا، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کچھ حجاب ہیں
ان حجابوں کو ہٹانے کے لیے میں اوپر بلا رہا ہوں. ان حجابوں کو کیوں؟ آؤ اوپر. اوپر آ کر ایک نور دیا، اس نور نے تنزل کیا اور فاطمہ کی صورت میں زمین پہ آ گیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق. یعنی وہ نور حجابوں میں تھا، وہ تجلی خدا نے اپنے محبوب کو خلوت میں دی، کوئی نہیں آ سکتا تھا وہاں. اس معراج پر اسے نور کو دیا اور اس نور نے آ کر پھر بشریت کے لبادے میں. اسی لیے تو وہ حدیث قدسی ہے، اے احمد میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا. اور پھر کہا میں نہ کائنات خلق کرتا نہ میں آپ کو خلق کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا، اور نہ میں کائنات خلق کرتا نہ میں آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم سمجھ ہی نہیں پائے عزیزان محترم. ہم عجیب لوگ ہیں، وہ جو بہرحال کہ بی بی سے خطا ہو سکتی ہے، تصور کیسے کیا آپ نے؟ یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جسے رسول ام ابیہ کہہ رہے ہوں، جس کے لیے رسول یعنی رسول بیٹھے ہوں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اوصیاء بیٹھے ہوئے، سارے اولیاء بیٹھے ہوئے، سارے ملائکہ بیٹھے ہوئے، کائنات تھمی ہوئی. کیوں؟ رسول بیٹھا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی یہ تشریف لائیں، رسول کھڑے ہو گئے تو پوری کائنات کھڑی ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، تعصب سے باہر آئیں، فرقوں سے باہر آئیں، سمجھیں یہ کون ہے. یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے سورہ انسان نازل ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جس کے لیے خود رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کی چادر میں خود رسول آیا ہو. اہل قصہ کون ہے؟ سمجھیں یہی ہے کہ جو شفاعت کروائیں گی. اسی لیے وقت کا امام، عزیزان محترم، آپ وقت کا امام، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے امام کا جو وقت کا ہے. وقت کے امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے، کوئی رول ماڈل ہے تو رسول کی یہ بیٹی ہے. یعنی کیا؟ یعنی تنہا بھی ہے تو بھی ولایت کا دفاع کر رہی ہے. سمجھیں خدا افتخار کر رہا ہے ملائکہ کے اوپر کہ جب سیدہ عبادت میں اپنے محراب میں کھڑی ہوتی ہیں. مدینہ والوں نے دیکھا کہ ہر نماز کے وقت الگ نور تھا جو اس گھر سے نکلتا تھا. اس مقام پر پہنچایا. ہمارے لیے رول ماڈل ہیں عزیزان محترم، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور پہ.
ہم سمجھیں ان ہستیوں کو کہ یہ بشریت کے لبادے میں ہمیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں نکالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں مشکلات ہیں، اس عالم میں گرفتاریاں ہیں، اس عالم میں ہم بھی اس عالم میں تھے پہلے. کیوں خدا نے بھیجا اس عالم میں؟ کیونکہ اس عالم میں تو نور تھے، مبہوت تھے، نور تھے. شاید ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے کہ شاید کوئی خبر ہے. خدا نے ادھر بھیجا کہ پانی کے پیچھے بھاگو، کھانے کے پیچھے بھاگو، اپنے سایوں کے پیچھے بھاگو، گھروں کے پیچھے. کیوں؟ اس عالم میں جہاں کھاؤ تو مشکل، نہ کھاؤ تو مشکل، پیاسے رہو تو مشکل، پانی پیو تو، یہ گرفتاریاں دکھا کر ہمارے فقر کا احساس کروایا ہے خدا نے. یہ محتاجی دکھائی کہ تم محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو. تمہیں اس محتاجی سے نکالنے کے لیے یہی ہیں جو تمہیں یہاں سے نکال کے لے کے جائیں گے.